السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اے ایس کلیمر ویور برصغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن ہم کو آزادی 14 اگست 1947 کو مل گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں پاکستان انڈیا سے ایک دن پہلے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ کیونکہ وائسرائے ہند جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، اس کو آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست 1947 کو کی گئی تھی۔ پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک و ہند کے گلی محلوں میں آگ اور خون کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، تیزاب کی بوتلیں ایک دوسرے کے منہ پر پھینکی جا رہی تھیں اور خنجر زنی جاری تھی۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین پر آنے والے مسافروں کو راستے میں ہی گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مزار پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے ساز و سامان اور اہل و عیال کے ساتھ کوچ کر کے آ رہے تھے، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا، کٹھن اور مصیبتوں سے بھرپور رہا۔ قتل عام کا خوف اور رش میں نہ جانے کتنے جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھو دیا، اور کتنے ہی جوان اپنی ماں باپ کے سامنے قتل کر دیے گئے، اور کتنی ہی ماں اور بہنوں کی عصمت کو پامال کیا گیا۔ آج بھی اس طرح کی کئی داستانیں موجود ہیں۔ لاوارث بچوں کو لوگوں نے تو بعد میں تو اپنی اولادوں کی طرح پالا، لیکن اس وقت کسی کو کسی کی فکر نہ تھی۔ سب کو صرف ایک ہی خوف تھا کہ اپنے آپ کو ہندوؤں سے بچانا ہے۔ اپنی مٹی پر قدم رکھنے کی بے صبرانہ کوشش جاری تھی۔ ان حالات میں ریڈیو پاکستان کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا اعلان کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں 3 ریڈیو اسٹیشن موجود تھے، ایک کراچی میں، دوسرا پشاور میں اور تیسرا لاہور میں۔ پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن کی آخری دفعہ اپنی ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو پاکستان ہے۔ ٹھیک 50 منٹ بعد 12 بجنے میں جب 10 منٹ رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے مایا نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ یہ دھن سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے ریڈیو اسٹیشن کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ جب 12 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تو یہ دھن پس منظر میں جا کر گم ہو گئی۔ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزادی اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کے ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی۔ سننے والوں کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتے جا رہی تھیں۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی، "دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز"۔ پھر اردو میں آواز آئی، "یہ ریڈیو پاکستان ہے"۔ یہ سنتے ہی سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ پاکستان کی ہندی سے اردو کا اتنا بڑا واضح فرق تھا کہ لوگ جذباتی ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے، اور ریڈیو پاکستان کو طرح طرح شہروں سے ٹیلی فون آر کر مبارکباد وصول ہونے لگیں۔ لوگوں کو سالوں سے انتظار تھا، پہلی دفعہ اپنے کانوں سے سننے والے الفاظ تھے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ تھا، "اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم کو سیدھے راستے چلائے، اللہ تمہاری زبردست مدد کرے"۔ اور اس طرح پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ ناظرین، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا، لیکن اصل میں تو ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کبھی یہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ آزادی کی نعمت ان سے پوچھو جن کے پاس آزادی نہیں ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ ایک آزاد اور فلاحی ریاست ہے، اور اس مملکت کو ہم نے ہی بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ اگر تو آپ کو میری ڈاکومنٹری پسند آئی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب دیجیے اپنی ہوسٹ کو اجازت۔ اللہ حافظ۔